السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ کہتے جھوٹ بولنا گناہ ہے، کہتے جھوٹ ایک شرط میں بولا جا سکتا ہے کہ اگر بیوی اور خاوند کی صلح کرانی ہو، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو یہ حدیث اور حوالہ کے ساتھ جواب دیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، جو الفاظ یا مفہوم آپ نے بیان کیا، اس مفہوم کی کوئی صحیح حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2692 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2605 نمبر ہے، اور اس روایت کی راویہ ہیں سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، پھر وہ خیر کی بات کو آگے نشر کرتا ہے، پہنچاتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے اور خیر کی بات کہتا ہے۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، دو مسلمان جو ہے وہ بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، یا اعزاء و قارب رشتہ دار ہوں، یا کوئی دو قبیلے اور گروہ ہوں، یا پھر یعنی مسلمانوں کے، یا پھر میاں بیوی بھی ہوں، تو پھر اصلاح بین الناس کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، خیر خواہی کے جذبے سے اگر وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس سے تم ناراض ہو، وہ تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، حالانکہ وہ نہیں رکھتا۔ وہ جب پہلے شخص سے ملا، وہ اس کے بارے میں غیظ و غضب کا اظہار کر رہا تھا، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، وہ آپ کو بڑا نیک صالح اچھا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار غلطی مجھ سے ہی ہوئی، حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ غلط تو دوسرا بندہ ہے، غلط تو دوسرا بندہ ہے، لیکن وہ اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے، دو مسلمان بھائیوں میں، دو مسلمان افراد میں صلح کروانے کے لیے خیر خواہی کی بات کرتے ہوئے تعریض استعمال کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت کے برخلاف ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا چونکہ جذبہ صادق ہے، اس کا ارادہ خیر کا ہے، اور وہ افساد کے لیے یا فساد فی الارض کے لیے یا لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے حقیقت کے برخلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ اصلاح بین الناس کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اگر وہ دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر حقیقت کے برخلاف بھی بات کرتا ہے۔ لیکن جو امام زہری سے مدرج کلام آیا ہے کہ 3 مواقع پر جو ہے وہ حقیقت کے برخلاف بات کرنا جائز ہے۔ الحرب، ایک تو جنگ ہے، دوسرا والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأۃ زوجہا، آدمی کا اپنی بیوی سے بات کرنا اور اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ للچانے کے لیے، بہلانے کے لیے، اور یہ بہلانا پھسلانا نہ سمجھ لیا جائے، یعنی ان کے درمیان بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ناراضگی ہے، تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات انسان جھوٹ موٹ کی تعریف بھی کر دیتا ہے، وہ صفات بھی بیان کر دیتا ہے، یعنی مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، تو حقیقت کے اندر اس شخص میں، یعنی شوہر اپنی بیوی کے لیے بات کرے تو اس میں وہ صفات بترجہ اتم موجود نہیں ہوتی، لیکن یہ شخص جو ہے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، گھر کی آبادکاری کے لیے، خیر کے لیے اس کے سامنے بعض اوقات حقیقت کے برخلاف بھی بات کرتا ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر سے جو ہے بعض اوقات اس طرح بات کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوی
اپنے شوہر کو بتائے بغیر گھر سے چلی گئی، تو شوہر نے پوچھا کہاں تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نا اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ حالانکہ وہ گئی کسی سہیلی کے گھر تھی، یا بازار گئی تھی، یا بیوٹی پارلر میں گئی تھی، تو وہ کہے جی بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنا جائز ہے اور شوہر کا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح کے الفاظ نہیں ہیں۔ شیخ ضیاء الرحمن العازمی نے کہا ہے کہ یہ والصواب انه مدرج من کلام الزہری کما جزم موسیٰ بن ہارون والخطیب وابن حجر۔ ابن حجر الاسقلانی نے، موسیٰ بن ہارون نے، خطیب بغدادی نے، اور جو ہے نا اس بات کو یعنی بالجزم بات کی ہے اور ختمی بات کی ہے کہ یہ امام زہری کا کلام ہے کہ 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر 2692 نمبر حدیث کے تحت حافظ ابن حجر نے اس پر جو ہے وہ تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ جھوٹ یا حقیقت کے خلاف بات کرنا اصلاح بین الناس کے لیے، صلح کروانے کے لیے، خیر کے ارادے سے، تو 2 گروہوں کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، 2 بھائیوں کے درمیان ہو، بہن بھائی کے درمیان ہو، اعزا و قارب کے درمیان ہو، تو یہ جائز ہے۔ ارادہ خیر کا ہونا چاہیے، اور جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو نشر کرنا، جھوٹ کی اشاعت کرنا مقصد نہ ہو۔ جیسا میں نے خامد بیوی کی بھی مثال دی، خامد جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہے، اور وہ اپنی بیوی اس سے پوچھتی ہے یا اس کو کچھ شک پڑتا ہے تو وہ آگے سے جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ ایسے جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے، وہ بھی امام زہری کے کلام سے اور اس حدیث سے یہ بھی بات سامنے آتی کہ اصلاح بین الناس، تو سب سے بڑا صلح کی ضرورت تو خامد بیوی کے تعلق اور رشتے کو ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ایسا جائز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی صفات بیان کرنے میں یا ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں وہ بندہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور بعض اوقات حقیقت کے خلاف بھی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک بات اصلاً ہی جھوٹ ہے، واقع کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، تو وہ جو ہے وہ جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ واقعہ جھوٹ کا بیان کرتا ہے کہ میں وہاں نہیں تھا، یہ کر رہا تھا، وہ نہیں کر رہا تھا، میں آفس میں تھا، وہ گیا لاہور ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آفس میں ہوں، تو یہ اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ہے وہ تو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہیں۔ اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو وہ ایک دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، الحرب خدعۃ، کہ جنگ تو دھوکہ دہی کا نام ہے۔ تو اب جو کافر ہے آپ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، تو اس کو آپ دھوکہ دہی کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو اس کو جنگ میں دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ جنگ کے جو کہہ لیں کہ وار کیے جاتے ہیں، جنگ کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تو پھر اس میں تو جو ہے وہ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ السلام علیکم۔